الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. Welcome you all on this special event. We are grateful and very much happy for accommodating our invitation. I would like to say thank you to our respectful Ambassador of Pakistan, Mr. Malik Muhammad Farooq. Hope you enjoyed the dinner. Thank you all. ہم اس محفل کے اندر سفیر محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے پچھلے 1.5-2 سال سے سخت محنت کر کے پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے اوقار کو بلند کیا اور ایسے ایسے کام کر دکھائے جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہو رہے تھے. اور ہم شکر گزار ہیں سفیر محترم کے، جنہوں نے رات دن محنت کر کے اور پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے، ہم سب کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا. یقیناً ہر پاکستانی اس چیز سے واقف ہے کہ اس وقت more than 5,000 جو ہمارے ہیلتھ ورکرز کویت میں آئے ہیں، یہ اس میں سب سے زیادہ جو رول رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں سفیر محترم کا رہا ہے. اور وقتاً فوقتاً ہر 10-15 دن یا مہینے کے اندر ایک بار ضرور وہ ہیلتھ سیکرٹری یا منسٹر سے ملاقات کر کے وہ ہمارے ورکرز کو کی اپڈیٹ لیتے رہے اور جہاں کہیں کوئی کمیاں تھیں ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. ہمیں خوشی ہے اور ہم شکر گزار ہیں اپنے ایکسیلنسی امبیسڈر صاحب کے، ملک محمد فاروق صاحب کے، کہ جو مزید وہاں سے تقریباً 5,000 لوگوں کے لیے انہوں نے کوشش کر کے اور کویت گورنمنٹ کو ایگری کیا اور اپروول کیا. آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح اسی سپیڈ سے انشاءاللہ جس طرح چل رہا ہے 200-250 لوگ جو ہر 2 مہینے میں یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان کے اندر ایک کویت کنٹیننٹل بنا کے یہ پروو کیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کویت سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کویت سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی شاپس بنائی ہوئی ہیں، میں نے لاہور میں بھی دیکھا. لیکن یہ کویت کانٹیننٹل ہوٹل لکھنا اور وہ بھی ایسے علاقے میں جو اس وقت ٹورزم میں ٹاپ پر ہے. اور بحرین وہ علاقہ جس نے کالام جانا ہے یا سوات میں کہیں بھی جانا ہے اس نے بحرین ضرور جانا ہے. کویت کانٹیننٹل کو پروموٹ کرنا ہم سب پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ ہم اتنی بڑی رقم جو یہ صرف اپنے ہمارے کوہستانی صاحب نے ہی پاکستان نہیں بھیجی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم نے ایک اتنا بڑا کام کر لیا ہے پاکستان کے اندر. ریمیٹنس تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے اور اختر کوہستانی کو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سوچیں تو یہ ہم سب کو ہے. تو آئیے ہم مل کے اس طرح کے بہت سارے اور پروجیکٹس، بہت سارے کام ہم کرتے رہیں جس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہو. اختر خان کوہستانی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عظیم الشان کام کے لیے منتخب کیا اور انہوں نے دیار غیر میں رہتے ہوئے پاکستان کا نام یہاں پہ بھی بلند کیا اور پاکستان کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ کام شروع کیا. تو
تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اختر خان کوہستانی صاحب کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، لیکن ہم اس سے محروم رہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو انیگوریشن ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وہی جو انیگوریشن وہاں پہ کی تھی اس کو یہاں پہ کویت میں منعقد کر کے اس کا انعقاد کر کے اس میں ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا، اور اس میں ہمارے ساتھ سفیر محترم بھی موجود ہیں ملک محمد فاروق صاحب، جن کی خدمات جو ہیں کمیونٹی کے لیے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب سے تشریف لائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کویتی کمیونٹی کو اور کویت اور پاکستان کے ریلیشنز کو انہوں نے بہت زیادہ متحرک کر دیا ہے، اور بہت ہی لائیولی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے، تمام دوستوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعزاز کی طرح ہے۔ مجھے اختر صاحب نے مدعو کیا تھا، لیکن میں کچھ اپنی یہاں کمٹمنٹ کی بنا پر وہاں حاضر نہ ہو سکا، لیکن آج کی شام میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ خواب جو انہوں نے دیکھے ہیں، وہ خواب جو وہ کویت سجا کر لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کی شکل میں انہیں کویت کانٹیننٹل عطا کیا ہے۔ تو کوہستانی صاحب، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، ایک شام چرا لوں گھر برا نہ لگے، وما علینا۔ کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی معتبر سماجی شخصیت جناب حافظ محمد شبیر صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ چیزیں بس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو پہلو ہوں گے۔ ایک سفیر پاکستان کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایکسٹریم کو پسند کرتا ہے۔ ایکسٹریم میں بڑی سکسیسز بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی رزلٹ ریورس بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کر سکتا ہوں، کسی اور وقت کریں گے۔ مبارکیہ میں لاسٹ ٹائم مینگو فیسٹیول کیا، کویت کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا فلیگ پورے مبارکیہ میں لگایا گیا، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ایکسٹریم لیول کا کام ہوا، جس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک فیسٹیول ہوا ہے، اور 9000 KD کا صرف وہ جگہ ہے۔ اتنا بڑا ڈیسیژن، اتنی بڑی ایفرٹ اور اتنی بڑی سکسیس، یہ ساری چیزیں اکٹھی چل کے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی سہرا ان کے سر جاتا ہے کہ کویت کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا نام اس جگہ پہ روشن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی سلامتی سے نوازے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ کوہستانی صاحب، آپ کے لیے ایک درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے ملک کے لیے بڑی محبت کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ کام کیا ہے، اور کویت کی سرزمین کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، ٹورزم کے اوپر سفیر پاکستان نے بڑا کام کیا ہے، کمیونٹی نے بڑا کام کیا ہے، میں نے خود بھی اس پہ بڑا حصہ ڈالا ہے۔ آپ کسی اور ادارے کے ساتھ اتنے متوقع نہ رہنا کہ جو آپ کو سپورٹیو ہوں گے۔ میری درخواست یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹورزم کمپنی جو ایئرپورٹ سے آپ کے اپنے ریسورسز کے ساتھ آپ کے ہوٹل تک مہمانوں کو لے جائے، اور وہی سیکیور آپریشن ہوگا اور سکسیس ہوگی۔ اور پاکستانی کمیونٹی جو کویت میں رہتی ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ ٹورزم کے لیے بلا جھجک اختر حسین کوہستانی کے ہوٹل کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں بڑی عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، عربی کھانوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور یہ ملک کی شان بڑھانے کے لیے، دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ملک کا امیج بہتر کرنے کے لیے اس سے بڑی علامت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اختر حسین کوہستانی نے پیغام ملاقاتوں، ضیافتوں، محبتوں اور رفاقتوں سے فضاؤں کو ذوق شام بنا رکھا ہے، اور یہ قلندر جانتا ہے کہ نسیم چمن کو عطر بیز کیسے کرنا ہے۔ آج ان کے کویت کانٹیننٹل ہوٹل کی یہ افتتاحی تقریب ہے۔ بلا شبہ انہوں نے محنت کو
शब और रोज़ का वजीफ़ा बनाते हुए ये मुकाम पाया कि कुवैत के साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान में भी बिज़नेस शुरू किया और पाकिस्तान के बेहतर इमेज को लोगों के सामने लाए। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले दिनों कुवैत कॉन्टिनेंटल होटल की इफ्तिताही तकरीब इंतहाई शानदार रही और आज कुवैत में इनकी तकरीब में ये चमकते चेहरे पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नामवर, चुनीदा, हर दिल अजीज़ सियासी, समाजी, दीनी, अदबी, सकाफ़ती और सहाफ़ती शख्सियात की भरपूर शिरकत इनको ये पैगाम दे रही है कि अख्तर भाई, हम फ़कत आपके लिए दुआ नहीं करेंगे बल्कि आपके होटल को कामयाब बनाने के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे। तो आज की इस नशिस्त के मेज़बान जनाब अख्तर हुसैन कोहस्तानी, CEO कुवैत कॉन्टिनेंटल होटल सवात तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हैं। मेरी प्यारी कम्युनिटी कुवैत की और मेरी फैमिली, मेरे दोस्त भाई सारे, और स्पेशली हमारे सफीर पाकिस्तान मलक मोहम्मद फ़ारूक साहब और उनकी टीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है, तो इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि हम होटल की तो हमारी एक ओपनिंग हो गई है पाकिस्तान में, मगर ये हमने स्पेशली हमारे सफीर साहब के लिए प्रोग्राम रखा है, क्योंकि इस सफीर साहब ने हमारे लिए जो किया है वो हम ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। जो मेरी होटल की ओपनिंग थी, तो मेरे ओपनिंग सवात में माशाल्लाह टॉप लेवल की ओपनिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है, और ख़ास तौर पे हमारे इलाके के लिए, क्योंकि हमारा इलाका काफ़ी 2-3 सालों से फ्लड की वजह से, सैलाबों की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है। तो सर की बदौलत हमें जो ओपनिंग में सर ने मेहनत की, और जिस बंदे को सर ने हमारे लिए उधर भेजा सवात में, और उस बंदे ने 5 से 6 घंटा बाय रोड सफ़र करके वो हमारे ओपनिंग तक पहुंचा। तो इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मलक मोहम्मद फ़ारूक साहब, तो हम इनके मशकूर हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और कभी ये एहसान हम नहीं भूलेंगे जो इन सफ़ीर साहब ने हमारे लिए जो किया। हमारा होटल बनाने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में हमारे इलाके में और भी काफ़ी होटल है, मैंने इंटरव्यू में बताया मेरे साहिब तनवीर साहब को, मगर हमने ये सोचा है कि हम इलाके को और बेहतर करें, क्योंकि पाकिस्तान की टूरिज़म में बहुत कमी है, और ज़्यादातर खलीज के लोग परहेज़ करते हैं कि थोड़ा डरते हैं जाने से वहाँ पे। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम पाकिस्तान में टूरिज़म को लेके जाए, उनको प्रमोट करें, उनको अपना इलाका दिखाएं, उनको पाकिस्तान दिखाएं। जैसे हमने मुफलिस साहब को, डिप्टी सफ़ीर कुवैत एम्बेसडर, हमने उसको सवात में लेके गए, तो उसने सवात देख के जगह जगह पे गाड़ी खड़ी करके उसने नज़ारे देखे कि इतना खूबसूरत इलाका है और मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो उसने भी सफ़ीर साहब के बहुत थैंक यू किया कि सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, तो ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। तो हमारे पास पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर सिर्फ कमी ये है कि हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। और हम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कुवैत के अंदर, तो हमें इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। और सिर्फ मैं तो अपने एक जितना मेरा टारगेट है, जितना मेरी जो हैसियत है, मैं उसके मुताबिक करता हूँ। बाकी भी जितने मेरे दोस्त हैं कुवैत में, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे कुवैत में, और बड़े अरसे से यहाँ रहते हैं। मगर पाकिस्तान के लिए अगर हम ऐसा काम करेंगे सारे मिल के, तो हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की होगी, तो पाकिस्तान की तरक्की के साथ साथ हमारे सब की तरक्की होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ सब भाइयों से, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उनसे है। और होटल बनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि हमने सवात के अंदर मेहमानों के लिए एक अच्छा रिजॉर्ट हमने बनाना था। तो 4 साल की कंस्ट्रक्शन थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने इस कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रखी थी, और अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। वो ना रहे, उसका इंतकाल हो गया 2 साल पहले। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अकेले रह गए थे, बस फिर भी हिम्मत नहीं हारी, हमने वो अपना कंस्ट्रक्शन जो है ना पूरा किया।
تو باقی علاقہ جو ہمارے سوات کا ہے اس میں ٹورزم کی بہت سخت ضرورت ہے. تو وہ ٹورزم جو اگر ہم پروموٹ کریں گے یہاں سے کوشش کریں گے تب وہ ممکن ہوگا. اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو کوئی ایسا پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو زیادہ توجہ دے کہ پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہے. کویت کی اکانومی ہم سے بہتر ہے اور یہاں پہ جس طریقے سے ہم کام آ رہے ہیں تو پاکستان میں مشکل ہے ایسے کوئی کام کوئی بندہ کرے. تو ہوٹل میں میں چاہتا ہوں کہ جتنی پاکستان کی کمیونٹی ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں سب کو, فیملیوں کو, میرے بھائی جتنے بھی کمیونٹی ہے. آپ لوگوں کے لیے اسپیشل آفر ہے انشاءاللہ. آپ جب بھی کسی کے پاس بھی اگر کوئی کسی ورائٹی ہوگی تو اس کے لیے ہم خصوصی ڈسکاؤنٹ دیں گے. ہمارے ہوٹل کا جو رقبہ ہے یہ 2 کنال کے اوپر بنا ہے اور اس میں ہمارے پاس 32 روم ہیں. اس میں ہمارے پاس 8 جو ہے وہ لیکچری روم ہے جو سویٹ روم ہے اور اس کے پاس پیچھے ہمارے پاس بلڈنگ اور بنی ہے اس میں اپارٹمنٹ ہیں جو لیکچری اپارٹمنٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہے. تو سر میں آپ کا شکر گزار ہوں سر. میں آپ کے لیے یہ سارا پروگرام میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کیونکہ جو آپ نے میرے لیے کیا میرے علاقے کے لیے کیا سر. میرے علاقے میں جو ہمارے مشران ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ان لوگوں نے جو دعائیں دی ہے کہ اتنا یعنی یہ جو بندہ ہمارے علاقے میں گیا سر یہ ہمارے لیے ایک انجام تھا کیونکہ یہ اس کی جو گاڑیاں ہمارے علاقے میں انٹر ہوئی تو لوگوں کی خوشی ابھی تک بھی مجھے یاد ہے کیونکہ یہ علاقہ ڈیمیج ہے. اس علاقے میں کبھی ایسا کچھ کیا نہیں لوگوں نے, گورنمنٹ نے بھی ایسا کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا وہاں پہ. جو دھیان دیا وہ اپنے اوپر ہی دیا, علاقے کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا. تو جو بندہ ہمارے علاقے میں سر کی بدولت سر تھینک یو ونس اگین آیا ہمارے علاقے میں, اس نے بہت انجوائے کیا اور ہمارے ساتھ 2 سے 3-4 گھنٹے اس نے ہمارے ساتھ ادھر بتایا. اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اگر مجھے اتنا پتا ہوتا کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنا اچھا ہوٹل ہے تو میں اپنی میٹنگ کینسل کراتا, میں یہاں پہ 1 دن 2 دن رک جاتا. تو یہ ہمارے بس میں نہیں تھا. جو کام ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے کیا یہ ہمارے بس کی بات بالکل ہی نہیں تھی. میں نے صرف سر سے ریکویسٹ کی تھی ایک بار, یہ تقریباً آج سے کچھ 8-9 مہینہ پہلے. میں نے کہا سر ایسے ایک کام میں کر رہا ہوں, پلیز آپ میرا اس میں ہیلپ کر دیں. تو جب میں سر سے ملا تو میں نے یہی بات کی. اس کے ماشاءاللہ یعنی بڑے کام ہوتے بزی ہوتے. تو وہ اختر کیا آپ نے مجھے پوچھا تھا, میں نے کہا سر میں نے آپ سے ایک 8-9 مہینے پہلے ایک بات پوچھی تھی کہ سر مجھے وہ ایمبیسڈر چاہیے میرے ہوٹل کی اوپننگ کے لیے کیونکہ میں نے نام کویت کانٹیننٹل رکھا ہے. تو کویت کانٹیننٹل کا مطلب یہ کہ میں جب کویت میں اپنے کاروبار کو میں نے جب شروع کیا تھا تو یہاں پہ جب میں اپنا لیسن لے رہا تھا, یہ بات میں نے کافی بار میں نے کہی ہے, تو مجھے کویتی نے پوچھا کہ آپ نے کون سا نام رکھنا ہے اپنے فیکٹری کا یا اپنے کاروبار کا. تو میں نے کہا اس کا نام میں نے کوہستان رکھنا ہے کیونکہ کوہستان ہمارا علاقہ ہے پورا, ہماری فیملی کوہستانی ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ کوہستان آپ کیسے نام رکھ رہے ہو, یہ کویت میں چلے گا نہیں یہ نام. 3 نام اور میں ڈالتا تھا تجاریہ میں اور جو نام نکلے گا آپ کا نصیب ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ ڈال دیجئے, جو بھی نام نکلے گا میں ایکسیپٹ کر دوں گا. تو جب 4 ناموں میں الحمدللہ 2 ہفتے کے بعد کوہستان ہی نکل آیا. تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے, ہم یہاں پہ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس کو اپنے علاقے کا نام دے رہے ہیں, پاکستان کا نام دے رہے ہیں. اور ارادہ ہمارا پاکستان میں بزنس کا یہی ہے کہ ہم پاکستان میں جو بھی بزنس کریں گے اس میں ہم کویت کے نام کو ہم ان کریں گے لازمی. تو ہمارے ہوٹل کا جو دوسرا برانچ ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہنزا میں, ہم نے پہلے پلاننگ ہماری تھی ملک جبہ میں, تو ابھی جا کے میں جب اوپننگ کر کے آیا تو میں نے سارے علاقے چیک کیے, سب کچھ دیکھا تو میرے کو ہنزا بہتر لگا. تو ہنزا میں کوشش کروں گا کہ دوسرا برانچ اس کا کویت کانٹیننٹل کا انشاءاللہ جلدی تو نہیں کر سکتا, 1-2 لگ جائیں گے کیونکہ اس میں مجھے 4 سال لگے. تو پھر بھی ایک آخری ریکویسٹ میں سب سے یہی کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹورزم پہ کام کریں. سر آپ نے جو ٹورزم کے لیے کیا, آپ نے بہت کچھ کیا ہمارے پاکستان کے لیے سر, ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں اور یاد کریں گے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندگی بھر انشاءاللہ. تو حفیظ صاحب نے ابھی چھوٹی سی ایک بات کہی یہاں پہ ٹورزم کے بارے میں, تو میں اس بات پہ ضرور کوشش کروں گا سر جو آپ نے بات کہی. اگر یہاں سے کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوا, کوئی بھی ایسا پروگرام ہوا ٹورزم کا, تو
اپنے علاقے کی گارنٹی میں خود لوں گا, ان کو میں خود پک کروں گا اور خود ان کو میں اپنا علاقہ اپنے پروٹوکول سے میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو پورا کمپلیٹ اس کا ٹور میں سکسیسفل کروں گا انشاءاللہ. اور میں آپ سب لوگوں کا دل سے مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں 4 چاند لگائے اور اتنا خوبصورت پروگرام بنایا. اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے ایک خوبصورت کمیونٹی کا تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام تو آپ لوگوں نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. پچھلے دنوں جو مینگو فیسٹیول کا کامیاب انعقاد ہوا تھا, فقید المثال جو لمحات ہم نے گزارے تھے, اس کی کامیابی کے پیچھے سفیر محترم کی شبانہ روز کاوشیں تھیں. سفیر محترم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جناب فیصل مجید صاحب, جناب عثمان نواز صاحب, جناب فروخ امیر سیال صاحب اور پاکستانی کمیونٹی کے نیک نام رہنماؤں کے ہمراہ مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا. میں پوری پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے سفیر محترم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کچھ دوستوں نے ایک ہاتھ میں موبائل رکھا ہے پکڑا ہوا اور دوسرا ہاتھ ٹیبل پر مار رہے ہیں. آپ کی بہت ساری تالیوں میں آج کی اس خوبصورت دن کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب ملک محمد فاروق صاحب سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. میرے بھائیوں, آپ نے بھرپور انداز کے ساتھ ان کا بھرپور استقبال کرنا ہے. سفیر محترم جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو, آپ کی عقیدتوں کو, آپ کے خلوص کو, آپ کی چاہتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. عزت مآب جناب ملک محمد فاروق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختر حسین کوستانی صاحب, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. حکیم صاحب نے کافی جذباتی کر دیا اور مشکل ہو گیا ہے بولنا. سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پہلا قدم ہے اینڈ the first of its own kind. اسپیشلی جب آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ محنت کر کے اپنا پیسہ کما کے اور پھر پاکستان لے کے جائیں, اور وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا اپنا علاقہ ہے, لیکن بزنس مین تو بہت سارے اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے. رسک فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں. تو آپ نے جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ میں بھی بہت ساری چیزوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں, پولیس سے باہر جا کے کھیلنے کا عادی ہوں, تو آپ نے بھی یہ ایسا ہی رسک لیا. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا بلکہ باقی بھی جو دوسرے بھی آپ کے اس طرح کے پروجیکٹس ہوں گے وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے سم ہو ہم اس طرح اس کو پروموٹ یا پروجیکٹ نہیں کر سکے, اور اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو بیسک بنیادی سہولتیں ہیں ان کا فقدان بھی رہا ہے. اور اس طرح کا ایک اچھا خوبصورت اضافہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا میجر فیکٹر بنے گا. اور سوات کو ہم سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں تو حسن اللہ تعالیٰ نے نواز دیا, اور ہم اس میں نہ بھی اضافہ کریں, کوئی ایسا کہ جدت لانے کی کوشش نہ بھی کریں, اس کے باوجود بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اور ہم نے ابھی جو ریسنٹلی مینگو فیسٹیول جو ایوینیوز مال نے کیا تھا اس میں ایک یہ ایڈ تھا کمپوننٹ ہمارا ٹورزم کا بھی. ٹورزم جو ہے وہ حافظ صاحب کے بھی دل کے بہت زیادہ قریب ہے,
اور آپ ضرور ان سے مشورہ کیجیے گا. ماشاءاللہ کافی ساری انفارمیشن، نالج، ایکسپرٹیز ان کے پاس ہیں. پاکستانی کمیونٹی جو کویت میں ہے، میں ہر دفعہ کہتا ہوں اور آج پھر دل کر رہا ہے یہ بات کرنے کا. آپ لوگ بہت ہی زیادہ بہترین محب وطن اور ایک مطلب بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک ہیں سارے. اور جو اس میں خوبصورتی ہے وہ ہے آپ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد. جو میں نے یہاں پہ اپنے جو 2 سال تقریباً مجھے ہو گئے یہاں پہ، جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے ایک ساتھ چلتے ہیں، اسپیشلی جب پاکستان کی بات ہوتی ہے. اور ہمارے لیے ایز اے سفارت خانہ کام کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ when it comes to Pakistan we are all together. یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اس طرح کی دقت پیش آتی ہے سفارت خانے کی، لیکن یہاں پہ میں کم از کم پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بالکل کسی لمحے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ایونٹ آرگنائز کرنا ہے یا کمیونٹی کو بلانا ہے یا اپنے جو نوٹیبلس ہیں ان کو بلانا ہے تو یہ فیکٹر میں ذہن میں رکھوں. ہم نے جو جتنے بھی لوگ ہیں بغیر کسی کے اس کی ایفیلیشن یا کچھ بھی کہیں بھی کوئی نہیں، بس صرف یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بلانا ہے، اپنے پاکستانیوں کو بلانا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ آدھا کام ہمارا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب یہ والی چیز ہمیں مد نظر نہ رکھنی ہو. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ جو اختر حسین کوستانی صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، آپ بھی کوئی ان سے تھوڑی رہنمائی لیں گے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور پاکستان جو اس وقت تھوڑی مشکلات درپیش ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس سے کئی بڑی مشکلوں کو قابو کر لیا ہے، تو یہ کوئی ایسی بڑی نہیں ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابو نہ کر سکیں. میں ابھی بس پھر ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جب جولائی 2022 میں پاکستان میں سیلاب آیا اور تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور اس وقت جب ہم نے آپ لوگوں سے صرف ابھی اس لیے بلایا تھا کہ اس کی ایک مشکل صورتحال آنے والی ہے تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی وہاں پہ ہیں اس وقت مشکل میں، تو وہاں پہ جو میں نے سین دیکھا وہ بھی ایک میری نظر میں، میرے ذہن میں اور میرے دل پہ نقش ہے کہ سب لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ آج ہم ابھی یہاں پہ کچھ ایسا ڈیسیجن لیں تاکہ کس طرح پاکستان میں ہمارے جو پاکستانی مشکل میں ہیں ان کی مدد کر سکیں. تو یہ ایک آپ کے احساس کیا شو کرتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک یا اپنے لوگوں سے کتنا زیادہ پیار ہے. تو میں مینگو فیسٹیول کے جب ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہمارا ایونٹ ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا مبارکیہ میں وہ دیٹ از این ایونٹ آف اٹس کائنڈ، لیکن جو ایوینیوز مال میں خاص کر وہ اس کا سارا سیرا آپ سب لوگوں کو جاتا ہے. میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ہماری کمیونٹی کے دن رات کام کیا ہے. وہ الگ ایک پورا موضوع ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کیونکہ یہاں پہ بات کویت کنٹیننٹل کی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام اختر آپ نے چنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیپٹی ہے کویت ایمبیسی کا اسلام آباد میں وہ واقعی بہت خوش ہے. اتنا خوش کہ امبیسڈر نصر جو ہے وہ اپنے ڈیپٹی سے ہی جیلس ہو گیا. وہ کیونکہ امبیسڈر صاحب کچھ اس دن بزی تھے تو جب واپس آ کے اس نے ان کو بتایا کہ میں تو وہاں جا کے یہ بھول گیا کہ میں نے واپس اسلام آباد آنا ہے. تو امبیسڈر صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پوری طرح بریف نہیں کیا
کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے، ورنہ میں اپنی میٹنگز کینسل کر دیتا. اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑا ہے کہ وہ ابھی ان کی فیملی یہاں کویت سے پاکستان جانے والی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری فیملی کے ساتھ پاکستان جائیں گے اور آپ کے پاس رہیں گے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت اور حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، اور ساتھ رہتے بھی ہیں اور بچھڑ بھی جاتے ہیں. اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، اور ان میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مزید ترقی بھی کرے گا. اور خاص کر جو ہمارے پاکستانی یہاں پہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور کوشش بھی کی اپنی in my humble capacity whatever I can do. اور مجھے سب سے زیادہ جو فائدہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، وہ ہے آپ لوگوں کی سپورٹ. جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ اپنی پاکستانی کمیونٹی، میں ایز اے پاکستانی امبیسڈر کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی آپ کا ایک اسٹرینتھ بن جاتی ہے. جو مجھے اپنے جو ہمارے ڈپلومیٹک کور کے ڈین ہیں، انہوں نے مینگو فیسٹیول کی جب بعد مجھے ایک میسج کیا، اور انہوں نے پہلے تو مبارکباد دی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری پاکستانی کمیونٹی کے اوپر حیران ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے بندے کو کیا ڈیوٹی تھی، لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہر بندہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کون سی چیز کس طرح پرفیکٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کسی اور ملک کے امبیسڈر کی طرف سے اپنی ہماری پاکستانی کے لیے اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا، میرا خیال ہے کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر کا باعث ہے. اختر آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر خیریت سے رکھے، اور آپ اسی طرح اپنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں. اور یہ آپ سمجھیں کہ جی کہ آپ نے بھی کویت اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اور آپ سب کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ رکھے. پاکستان پائندہ رہے. پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. مینگو فیسٹیول ہو یا 14 اگست کی تقریبات ہو، یوم پاکستان ہو، بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو، میڈیکل کیمپ ہو، کسی بھی پروگرام کو دوسرے ممالک میں دکھانے کے لیے میڈیا کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے، اور میڈیا کے نمائندگان کے سبب ہماری تقریبات پوری دنیا میں دیکھی اور کوریج اور تحریریں پڑھی جاتی ہیں. آج کی اس پروکار تقریب میں صحافتی خدمات سر انجام دینے والے جناب ملک عابد صاحب، جناب میاں تنویر حسین، ساحر صاحب، جناب ندیم اکبر صاحب، جناب محمد عمران ظفر صاحب، جناب طارق اقبال ووف میڈیا سے، جناب ندیم اکبر، جناب خالد نور اور جناب رضوان صاحب کا میں تہہ دل سے سپاس گزار ہوں. شہزاد خان ووف میڈیا سے میں تمام احباب کا دل کی عطائے کائنانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب سفیر محترم کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ تشریف لائیں اور اختر حسین کوہستانی سے شعر وصول فرمائیں.